السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے کمپوننٹس آف کریکلم یعنی نصاب کے عناصر کے بارے میں پڑھنا ہے۔ یعنی نصاب کے کتنے عناصر ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے تعلیم کے عناصر کے بارے میں پڑھا ہے، اسی طریقے سے آج ہم نے نصاب کے عناصر کو ڈسکس کرنا ہے۔ نصاب کی اصطلاحی معنی کسی خاص تعلیمی سطح کے لیے تجویز کردہ جامع لائحہ عمل ہے۔ کسی خاص تعلیمی سطح یعنی کسی ایک کلاس لیول کو دیکھا جائے تو اس کے لیے جو ہم ایک تعلیم کا باقاعدہ سیٹ اپ تیار کرتے ہیں جس میں مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم ایک جامع لائحہ عمل کی صورت میں سامنے لے کر آتے ہیں کہ وہ تمام سبجیکٹس پڑھ کے، وہ ایک کورس پڑھ کے تو آپ اس لیول کی تعلیم کو مکمل کریں گے، اس کو ہم نصاب بولیں گے۔ اس لیے اس مجوزہ لائحہ عمل میں بعض خصوصیت کی موجودگی ضروری ہے، یعنی اس کے اندر کچھ خصوصیات کا ہونا ضروری ہے جو نصاب ہم نے طے کرنا ہے۔ لہٰذا مختلف ماہرین کے پیش کردہ نصابی خاکوں کے مطالعے سے ہمیں نصاب کے 4 بنیادی عناصر جو ہے یا خصوصیات اس کا علم ہوتا ہے۔ نصاب کے اجزاء کو بعض ماہرین نے نصاب کے عناصر اربع یا نصاب کی ساخت کا نام بھی دیا ہے۔ اب نصاب کے 4 اجزاء ہوتے ہیں جو منطقی لحاظ سے بھی نصابی عمل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یاد رہے کہ نصاب سازی کا عمل مسلسل اور دائربی عمل ہے۔ دائربی مطلب ایک کا دوسرے کے ساتھ ربط ہوگا، اور مسلسل عمل میں یہ چاروں اجزاء نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نصاب کی یہ اجزاء درج ذیل ہیں۔ اب سب سے پہلے اس میں مقاصد نصاب ہے، نصابی مواد ہے، طریقہ تدریس ہے اور جائزہ ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ آبجیکٹیوز آف کریکلم یعنی مقاصد نصاب کو۔ سب سے پہلے ہم نے نصاب کے مقاصد طے کرنے ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ ہم نصاب کیوں بناتے ہیں، نصاب سازی کا محرک یعنی موٹیو کیا ہے، ہم نصاب سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تعلیم کے ذریعے طلبہ کو کیا بنانا چاہتے ہیں، تو ان سوالات کے جواب میں آپ کو جو کچھ بھی کہیں گے وہی نصاب کے مقاصد ہوں گے۔ دراصل نصابی مقاصد جو ہے وہ نفسیاتی اور منطقی جواز رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طلبہ تعلیم کیوں حاصل کریں، ان سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، اور یا اگر وہ فائدہ حاصل ہوگا تو کس حد تک ہوگا، مستقبل میں وہ تعلیم ان کے کتنے کام آئے گی، یا پھر یوں بھی نفسیاتی لحاظ سے بھی طلبہ جو ہے محرک کے بغیر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یعنی جب تک آپ کو کوئی کام، کوئی چیز، کوئی محرک نہ ملے، آپ اپنے کسی اور چیز کو، ٹاسک کو اچیو کرنے کے قابل نہیں ہو پاتے، یعنی آپ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی بغیر فائدے کے وہ کسی عمل کے لیے ایگری نہیں ہوتی، یعنی اپنے عمل کا جو ہے رد عمل کا اظہار نہیں کرتی۔ اس لیے نصاب سازی میں سب سے پہلے مقاصد کا تعین کرنا ضروری ہے، کیونکہ مقاصد کے مطابق منصوبہ بندی کرنی چاہیے، یعنی پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا کروانا ہے اسٹوڈنٹس کو، اور پورے نظام تعلیم کے مقاصد کیا ہوں گے یا ایک کلاس کے نصاب کے مقاصد کیا ہوں۔ یہ سب سے پہلا ہم ایک ایلیمنٹ بھی بول سکتے ہیں، اس کو عناصر بھی بول سکتے ہیں، وہ نصاب کے عناصر میں ہوں گے۔ پھر یہ کہ ہم نے ان کی نصابی مقاصد اس لیے بھی اہم ہے، یعنی اس لیے بھی یہ طے کرنا ضروری ہے کہ ان کی مدد سے ہمیں اپنی کارکردگی منزل سے فاصلے کا علم ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک چیز کو پڑھ کے اپنے ٹاسک یا اپنی منزل کے قریب پہنچے ہیں، یا پھر ہم نے جو چیز پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ پھر مقاصد قومی امنگوں، ملکی ضروریات، نظریات اور افکار کی ترقی کے ضامن ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ تعلیم کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کے نظریہ حیات سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ نفسیاتی اور منطقی بات ہے کہ نصاب کے مقاصد میں جس قدر مؤثر، ترغیبی اور افادی ہوں گے، طلبہ اسی قدر اس کے حصول کے لیے کوشش کریں گے۔ یعنی جن مقاصد کا طلبہ کو فائدہ نظر آ رہا ہوگا اپنے مستقبل میں، وہ اسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف مقاصد ایسے ہونے چاہیے کہ جو فرد کی خواہش کی تسکین کریں، یعنی ان کے ٹاسک اچیو کرنے میں ہیلپ کریں، اور دوسری طرف معاشرے کی ضرورت کی بھی تسکین کر سکیں، تکمیل کر سکیں۔ اس لیے نصاب کے مقاصد کا تعین کرتے ہوئے ایک طرف فرد کی دلچسپی اور خواہشات اور دوسری طرف معاشرے اور مضمون کی ضروریت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یعنی فرد کی دلچسپی اور خواہشات کو بھی دیکھیں، لیکن ساتھ آپ اپنے معاشرے اور مضمون کی ضرورت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا نصاب ہماری قوم کے نظریہ حیات کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے مقاصد طے کرتے وقت یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب سب سے پہلے جب ہم نے مقاصد طے کر لیے، اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ ہے کہ اس مقاصد کو طلبہ تک پہنچانے کے لیے ہمیں نصابی مواد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے اس میں کیا پڑھنا ہے۔ مواد کا چناؤ جو ہے نصابی عمل کا دوسرا جزو ہے۔ یعنی جب نصاب کے مقاصد کا تعین کر لیا جاتا ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ یہ مقاصد کس طرح اور کس ذریعے سے حاصل کیے جائیں، تو وہ جو ذریعہ ہے وہ نصابی مواد ہے۔ یعنی اس کے لیے پھر طے کیا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے کون سے مضامین، کون سے سبجیکٹ جس کو ہم بولتے ہیں، اور ان مضامین کے اندر کیا کیا ٹاپک ہوں جو بچوں کو پڑھائے جائیں، اور کس لیول پہ کیا کیا پڑھایا جائے اور کتنا پڑھایا جائے۔ نصاب کے لیے مواد کا انتخاب جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مواد جو طلبہ کی ذہنی، اخلاقی، معاشرتی و معاشی نشو و نما کرنے کے قابل ہو سکے اور وہ ان کی نفسیاتی تقاضوں کی بھی آسودگی کرے۔ یعنی جو بچہ چاہتا ہے، اصل میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ تمام سوالوں کے جواب دے،
پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مواد طلبہ کے ذہنی استعداد کے مطابق بھی ہونا چاہیے، وہ بتدریج آسان سے مشکل اور مشکل سے مشکل تر ہو، یعنی ایک دم سے مشکل چیزیں آپ بچے کے سامنے نہیں رکھ سکتے، بلکہ سب سے پہلے آسان، پھر اس سے مشکل، اور پھر گریجولی آپ اس کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہو، یعنی نصاب ہے ہمیشہ جو ہے گریجولی ہی آگے لے کے جایا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نصابی مواد جو معیاری ہونے کے ساتھ ساتھ طلبہ کے لیے باعث کشش بھی ہو، یعنی طلبہ کے لیے اس کے لیے اٹریکشن ہو، اس میں اٹریکشن سے مراد یہ کہ وہ طلبہ کے جو ہے ٹاسک ہے یا جو ان کی منزل ہے اس کو طے کرنے میں جتنے ہیلپ فل ہوں گے، جتنے مؤثر ہوں گے، جتنے ان کے لیے افادیت والے ہوں گے، اتنے طلبہ ان کو زیادہ جو ہے کوشش کے ساتھ حاصل کرنے کی یا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب نصابی مواد جو ہے وہ معتبر بھی ہونا چاہیے، معیاری بھی، جامع، واضح موضوع اور زندگی سے مربوط اور افادی بھی ہو، یعنی یہ ساری خصوصیات ایک نصابی مواد کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اس کی تنظیم و بتدریج اس طرح ہو کہ اس میں تسلسل، توازن جیسی خصوصیات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تسلسل اور توازن سے مراد یہ ہے کہ جو ٹاپک ہم نے ان کو پڑھانے اس میں دیکھا جائے کہ پہلے ٹاپک کون سے ہوں گے، اس کے بعد کون سے ہوں گے، یعنی ہر ایک مضمون کا، ایک چیپٹر کا، اس کے ٹاپک کا، اس کے نیکسٹ چیپٹر، اس کے ساتھ ایک ربط قائم ہونا چاہیے۔ اب نمبر 3 پہ اس میں جو چیز آ جاتی ہے وہ طریقہ تدریس ہے۔ نصاب کے پہلے مرحلے میں تکمیل کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصابی مواد کو کس طرح طلبہ تک پہنچایا جائے۔ اب یہ کہ طلبہ اس کو خوشی خوشی قبول بھی کر لیں۔ اب ہم نے یہ کہ جو نصابی مواد ہم نے طے کر لی ہے اس کو ہم نے طلبہ تک پہنچانا کس طریقے سے ہے، یعنی ہمارا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے، طریقہ تدریس ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہر سبجیکٹ کو پڑھانے کا ایک الگ میتھڈ ہوتا ہے۔ لہٰذا طے شدہ مقاصد کے حصول کے لیے طلبہ کی جو نصاب کی مواد کی ترسیل ہے وہ اسے تدریسی طریقوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس میں طلبہ کی ذہنی استعداد کو بھی دیکھا جاتا ہے، متعلقہ مضمون یا مواد کی ضروریت بھی مد نظر رکھی جاتی ہیں، پھر اس کی یہ دیکھا جاتا ہے کہ تدریسی مواد جو ہے وہ اس کا کتنا انتخاب کیا جائے طلبہ کو پڑھانے کے لیے۔ پھر تدریس کے دوران حسب موقع جو آپ سمیع و بصری معاونات اور امدادی اشیاء بھی استعمال کر سکتے ہیں، مطلب سمیع بصری کہ آپ کوئی چارٹس، کوئی نقشہ جات، کوئی گلوبس، وائٹ بورڈ، ملٹی میڈیا، کسی بھی ایسا، یہ ساری سمیع بصری عنات میں شامل ہیں۔ تدریسی طریقہ جس قدر مؤثر ہوگا نا، نصابی مواد کا مقاصد کا جو حصول ہے وہ اتنا ہی آسان اور ممکن ہو جائے گا، یعنی جتنے اچھے طریقے سے ٹیچر اپنا نالج، اپنا نصابی مواد اپنے طلبہ تک کنوے کرنے کے قابل ہو جائے گا، اتنے ہی اچھے طریقے سے ہم اپنے مقاصد کو جلدی حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا معلم کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ کی نفسیات سے واقف ہو اور ان کی خواہشات اور دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ نصابی مواد پر بھی مکمل عبور رکھتا ہو، مختلف تدریسی طریقوں اور تدریسی ٹیکنالوجی سے بے آگاہ ہو، تاکہ اس کے استاد کے لیے تدریس کو مؤثر بنانے والے اصولوں کا علم رکھنا اور امدادی اشیاء کو استعمال کرنے کا طریقہ یا ڈھنگ سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ایک استاد کو ان چیزوں کا استعمال صحیح طریقے سے آئے گا تو ہی وہ اپنے بچوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں سے روشناس کرا سکے گا کہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا نصاب جو ہے کیسے اپنے لیے زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ اب نمبر اینڈ پہ آ جاتا ہے اس میں کریکلم ایویلیویشن، یعنی نصابی جائزہ۔ نصابی جائزے میں نصاب کے تمام اعضاء کی کارکردگی اور ان کے مؤثر ہونے کا جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی جتنے اس سے پہلے ہم نے تینوں اعضاء کے بارے میں پڑھا، اس میں دیکھا جاتا ہے جائزے میں کہ جو مقاصد طے کیے تھے، جو نصابی مواد طے کیا تھا اور جو ہم نے ٹیچنگ میتھڈ یوز کیا ہے وہ تینوں کس حد تک مؤثر ہوئے ہیں، ہم اس کو حاصل کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ نصابی مقاصد کے حصول میں کہاں تک کامیاب رہے، نصاب کے تمام جو طے شدہ مقاصد تھے وہ حاصل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یا ہر جز کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور پھر طلبہ کی تخلیقی، تنقیدی اور معاشرتی صلاحیتوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم انہیں ایک موازنہ کر کے اس کا جائزہ لینا ہے۔ نصابی جائزہ لینے کے لیے رسمی اور غیر رسمی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یعنی رسمی طریقے میں طلبہ کی کارکردگی جائزہ لینے کے لیے جو مختلف طریقوں سے امتحانات لے سکتے ہیں، جو زبانی بھی ہو سکتے ہیں، تحریری یا پھر عملی صورتوں میں جس کو ہم پریکٹیکل وغیرہ بولتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں طلبہ کی ہم ذہنی صلاحیتوں کو پرکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی تعلیم کے جو مقاصد طے کیے تھے ہم ان کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ نصابی جائزے میں نصاب کے تمام عناصر پر نظر رکھنا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ مقاصد ایسے ہوں جو طلبہ کی رسائی سے باہر ہوں، تو اس میں نصاب کے دیگر اجزاء کے بہتر ہونے کے باوجود بھی ہم مقاصد کے حصول میں معاون ثابت نہیں وہ ہوں گے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ مقاصد تو بہتر ہوں لیکن ان کے حصول کے لیے ذرائع یعنی مواد کا انتخاب اور تنظیم صحیح طریقے سے نہ کی گئی ہو، کہ وہ طلبہ کی عدم دلچسپی کا باعث بن رہے ہوں، طلبہ کے لیے اس میں کوئی کشش نہ ہو، کوئی افادی پہلو نہ ہو، وہ جامع اور مؤثر نہ ہو، وہ طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری
ریزنز ہو سکتی ہیں۔ اس طرح تیسرے نمبر پر جو ہم جز ہے وہ دیکھیں گے کہ طریقہ تدریس کا بھی تجزیہ کیا جاتا ہے، یعنی ہر اس میں عنصر کا ہم الگ الگ سے تجزیہ کریں گے۔ ممکن ہے کہ مقاصد بھی بہتر مقرر کیے گئے ہوں اور نصابی مواد بھی طلبہ کی نفسیات سے اہم آہنگ ہو، لیکن مواد جو طلبہ تک صحیح طریقے سے پہنچایا نہ گیا ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ کہیں جا کے کہیں تھوڑا ویک ہے، یا وہ کوئی پراپر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا نصابی مواد اور اپنا وہ جو مقاصد تھے وہ طلبہ تک صحیح طریقے سے پہنچا نہیں پا رہا۔ تو اس کو بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی بھی تجزیہ کرنا ہے کہ کہاں اس میں ایسی کوئی پرابلم ہے، کون سا ایسا سبجیکٹ ہم پڑھانے جا رہے ہیں جس کے لیے کون سا میتھڈ یوز کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کا جو میتھڈ ہے وہ طلبہ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، یا کوئی میتھڈ ایسا یوز کیا جا رہا ہو جو اس سبجیکٹ کے اکارڈنگ نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ساری الگ الگ سے ہم تینوں عناصر کے بارے میں ان کا تجزیہ کریں گے، اور پھر ان تمام اسباب کے باعث نصاب پہ اپنے مقاصد حاصل میں اگر ناکام رہا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جائزے میں ہمیں طلبہ کی صلاحیتوں، ان کی تنقیدی اور معاشرتی لیاقتوں کا علم ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ طلبہ ہو سکتا ہے اس میں وہ جو ہے نا وہ محنت نہیں کر رہے، ان کی تخلیقی تنقیدی صلاحیتیں اچھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس چیز کو پک نہیں کر پا رہے، لہٰذا وہاں پہ ہمیں اس میں کچھ ترمیم اور تنسیق کے موقع بھی ملتے ہیں نصاب کو، یعنی وہاں پہ ہمیں اس میں کچھ چیزیں چینج کرنی ہوں گی اور کچھ کو اس میں سے نکالنا ہوگا جو کہ طلبہ کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ نصابی جائزے ایسا حاصل شدہ نصاب اور نصابی اجزاء کو خوب سے خوب تر بنانے میں رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی یہ سارے اجزاء جو ہیں ہم اپنے نصابی جائزے کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں اگر ہم ان تمام چاروں جو ہے پہلو یا تمام پہلوؤں کو اچھے طریقے سے تجزیہ کر کے ان کے بارے میں جانیں کہ نصاب کے جو 4 عناصر ہیں یہ کس کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور اگر اس میں کہیں کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے یا جائزے میں کہیں اسٹوڈنٹس کے پروگرس میں ہمیں رزلٹ اس کے اچھے نہیں مل رہے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے مقاصد چینج کرنے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں اپنے نصابی مواد بھی چینج کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنا ٹیچنگ میتھڈ بھی چینج کرنا پڑے گا۔ یعنی ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ پھر ہی اپنے جو ہے نصاب کے سب عناصر کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔